پہلے کی پیری مریدی کیا تھی، اب کی پیری مریدی کیا ہے، اور کون سا پیر سچا ہے، یہ کیسے تلاش کریں؟ پیری مریدی جو ہے وہ ایز اے ایک بزنس جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہے. جی بزنس. اسی مرید کے آگے اخلاق بلند ہے جس کے بعد 4-5 گاڑیاں ہوں، جو آگے پیچھے آپ کے پیر صاحب، شاہ صاحب پیسہ دینا یار. جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ میری باتیں بڑی ہی زہر اور کڑوی اور میرے خلاف جو ایک وہ آئی ڈونٹ کیئر. آپ نے کہا کہ پیر کا کام ہے کہ ذمہ داری لینا. ہاں ذمہ داری اس ٹائم اگر کوئی شادی کا کام آ جائے، کوئی بیماری کا، ایک پیر کے اگر 50 مرید ہیں تو وہ 50 کی شادی کرائیں. میری بات سنیں، آپ ابھی قرآن پڑھیں گے نا اکیلے تو ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہ بھی ہو جائیں. قرآن تو ہدایت کے لیے، اس کو پڑھ کے گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا محتاط ہو رہا ہوں آپ کی وجہ سے بھی. ایک بیوہ کو آپ 20,000 ٹرانسفر کرنے میں، اس کو دینے میں آپ کی موت آ جاتی ہے، مگر اسی رات میں فحاشی کے لیے 50,000 سے 1 لاکھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پیر بنانا ضروری کیوں ہے، میں یہ سمجھاؤں کہ مجھے اس کا جواب اس طریقے سے ملا نہیں ہے. بات کہیں اور چلی گئی. ہاں بات کہیں اور چلی گئی. بات یہ دیکھنے ہے والے جو ہے نا ان کو ہم بات پوری تھی. انڈیا پاکستان بر صغیر میں جب یہ بات کی جاتی تھی جی تو یہ اصل مسئلہ وہاں سے دبا ہے. ٹھیک ہے کہ جب ایک کوئی مولانا اگر ممبر سے جہاد کی بات کر رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ٹیررزم کو جو ہے نا یہ اسلامی لوگ پڑھا رہے ہیں. کیونکہ اس میں مسائل ہیں. اس میں کیا اس میں مسائل وہ آپ چھوڑیں. نہیں وہ بتائیں. اس میں مسائل ہیں تو دیکھیں میری بات سنیں. فلسطین پورا یہ کھا گئے پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں. شام کھا گئے ہم دہشت گرد ہیں. برما کھا گئے ہم دہشت گرد ہیں. نہیں ان کو نہیں. کیوں؟ پیسے. عافیہ صدیقی ہماری بیٹی نہیں. آپ کو پتہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت اس کو کوئی کافر کوئی یہودی پکڑ کے لے جائے، اگر تمہیں پوری رایہ دو پہ لگانی پڑے تو تم لگا دو اس کے لیے کرو. میں بولنا نہیں چاہتا، میں کیا کروں، کہیں نہ کہیں مجبوری بھی آ رہی ہے، مگر سوچ رہا ہوں کہ بول دوں. اللہ مالک ہے، جان تو اللہ کے اس میں. جو ایک قومی قرضہ ملا ہوا ہے پاکستان کو IMF کی طرف سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، اور یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ سود کرنے والا اعلان جنگ کرے اللہ سے نا، یہ کیا پوری قوم پھر یہ جنگ کا اعلان کرے گی؟ کس زمرے میں آ رہی ہے یہ قوم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بھائی آج ایک ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں کہ ان کے بارے میں جو سب سے منفرد بات جو لگی نا، اٹریکٹیو، یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں حق بات کرتا ہوں اور حق بات کی تلقین کرتا ہوں، اور میں جو ہے نا جھوٹ سے سخت نفرت کرتا ہوں. بھائی ایسا تو سبھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں غلط جہاں ہوتا ہے نا، میں وہاں سچائی کی آواز کو بلند کرتا ہوں. تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سچائی کی جو آواز یہ آپ دیتے ہیں، اس میں آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور آپ کی اس آواز کا فائدہ کتنا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقاص علی شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے سر. انسان کا سب سے قیمتی اس کا وقت ہوتا ہے. آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، اس کے لیے آپ کی بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ جتنی پیری مریدی چلتی ہے، جی دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں، مرید آتا ہے ان کا، وہ بڑی ان کی عزت کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے ایسا. جی اور جب ہم پہلے کا سنتے ہیں کہ جو پیر اور مریدین کا ایک آپس میں تعلق ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ لگتا ہے آج کے ماحول سے. اور جو یوتھ ہے نا ہماری، وہ پتہ نہیں کیوں اس جو یہ پورا کرائٹیریا ہے نا پیری اور مریدی کا، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے کی پیری مریدی کیا تھی، اب کی پیری مریدی کیا ہے، اور کون سا پیر سچا ہے، یہ کیسے تلاش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سالک بھائی بات یہ ہے کہ ہر کام شریعت مطہرہ کے اندر اچھی لگتی ہے. تو اصل میں پاکستان کی ٹرمنالوجی ایسی ہے کہ شروع سے جب پیر آپ سید جماعت علی شاہ صاحب، مہر علی شاہ صاحب، یہ بڑے قداور لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سائٹ پہ رکھا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ دیکھ لیں کہ ایک یہودی بھی ہے، اگر وہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ملاقات بھی فرماتے ہیں، شفقت بھی فرماتے، اور وہ ایمان لے کر کے جاتا. جی. اور کھانا بھی اس کو پوچھا ہے. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کھانے ہی کا اس کو وقت میں. بدقسمتی کے ساتھ کچھ دہائیوں سے یہاں پر جو ہے وہ پیری مریدی جو ہے وہ ایز اے ایک بزنس جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہے. جی بزنس. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس میں سب کی بات نہیں کر رہا، کہیں نہ کہیں میں بھی ان سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ان سے میں رابطے میں ہوں یا عقیدت مند، ایسی بات نہیں ہے. صحیح سے بتا سکتے ہیں. ہاں تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے پیر
اور بہت سارے فقیر جو بنتے ہیں وہ جعلی ہیں. جعلی ہیں جی جی. شریعت پہلے ہے, شریعت اور طریقت. شریعت پہلے ہے. نماز آپ پڑھ لینی ہے, آپ جو ہے آپ کا اخلاق بلند ہے نہیں. اسی مرید کے آگے اخلاق بلند ہے جس کے بعد 4-5 گاڑیاں ہوں, جو آگے پیچھے آپ کے پیر صاحب, شاہ صاحب. پیسہ دیکھا جاتا ہے. جی 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 جی. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اب بہت سارے لوگوں کو میری باتیں بڑی ہی زہر اور کڑوی اور میرے خلاف جو ہے وہ آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ مجھے جان دینی ہے کس کو؟ اللہ کو. ٹھیک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے وحدہ لا شریک, اور مجھے اندھیری قبر میں جانا ہے. مجھے اپنی قبر کی فکر ہے, مجھے کسی پیر ملا کی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس میں اچھے پیر بھی ہیں, اچھے پیر ہیں جی جی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, مگر کم ہے. ہاں اس کو تلاش کیسے کریں گے ان کو, تو یہ تو پھر نصیب کی بات ہے. مگر آپ کے پاس ان پیروں کے لیے کنز الایمان ہے ماشاءاللہ. جی جی الحمدللہ. تو اب اسلام, اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز ہے, جو ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. دو چیزیں, قرآن چھوڑیں گے گمراہ ہو جائیں گے, اہل بیت چھوڑیں گے گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی. تو پیری مریدی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ مریدوں کو فائدہ پہنچانا, فیض. اب ایک غریب مرید آیا کہ میری بہن کی شادی ہے, تو پیر صاحب کیا کرتے ہیں, بجائے ان کو کہ سارے اخراجات وہ لگے, کوئی ایسی بات نہیں, پیر کو تو معلوم ہوگا نا کہ میرے مرید کے کیا مسائل ہیں, مگر وہ کہتے ہیں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ, یہ وظیفہ لے جاؤں. تو مگر پیر کا کیا کام ہے؟ اس کی ساری ذمہ داریوں کو لینا, اور میں جس پیر کی بات کر رہا ہوں, اور اس پہ شفقت کی نظر کرنا. مگر یہی پیر جو ہے کہیں پر بہت اچھے لوگ بھی ہیں اس میں یہ نہیں بار بار اس میں. جی جی نے کہا کہ پیر کا کام ہے کہ ذمہ داری لینا. ہاں ذمہ داری اس ٹائم, اگر کوئی شادی کا کام آ جائے, تو اگر کوئی بیماری کا, پیر کے اگر 50 مرید ہیں تو وہ 50 کی شادی کرائے. 50 کی شادی ایک ساتھ تو میرے خیال میں نہیں ہوتی اتنی, تو میرے خیال میں آپ کو بھی عقل ہے میرے بھائی. اچھا 50 کی ایک ساتھ تو نہیں ہوگی نا, گیپ سے اگر گیپ سے بالکل. کیوں دیکھیں میری بات سنیں, آپ بانٹنے والے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بانٹنے والے. میں ایک روٹی کھاتا ہوں, مگر میں اپنے مرید کو میں کیوں بولوں کہ یار میرے یہ مسائل, یہی چیز تو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. آپ بانٹنے والے بنے نا. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑی ہستی تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. مجھے بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے غزوات کیے ہیں, پتھر باندھ کے نہیں کیے حضور نے ہیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر نہیں مانا, بتائیں نا مجھے. تو مجھے بتائیے کہ اب یہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, میرے نبی کی کیا شان ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آج جو ہمارا ایک طبقہ بالکل متنفر ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے حرکات و سکنات ایسے ہیں, ہم اسی کو توجہ دیتے ہیں, اسی کا واٹس ایپ سن کر کے سین کر کے ریپلائی رسپونڈ کرتے ہیں, جو ماشاءاللہ آپ خود سمجھدار ہیں. اور میرا خود بھی آزمایا ہوا ہے, نام نہیں لینا چاہتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک نیم, یہ کیمرے کے آگے نام نہیں بھی لوں تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر اچھی بات نہیں ہے. مگر ان پیروں کو سوچنا چاہیے, ان کے مریدوں کو, کہ دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں آپ تکلیف میں لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو تھوڑا خیال کریں پلیز. میں کسی کے خلاف نہیں واللہ, مگر سچ بات کرنا, حق بات کہنا, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. 3 درجے ہیں نا, ایک طاقت سے روکو, ہم روک نہیں سکتے اس ٹائم, ورنہ یہ ہمیں طاقت سے ماشاءاللہ. ایک زبان سے بولو اور ایک دل میں, تو ہم زبان والا جو ہے کرائٹیریا جو اس کو اپلائی کر رہے ہیں. یہ چھوٹا سا ابھی جو جواب آیا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. پیر و مریدی. شاہ صاحب پیری اور مریدی پہ بات چل رہی تھی, آپ نے مجھے اچھے سے بتایا کہ بھائی رائٹ پیر کون ہے, صحیح پیر کون ہے اور غلط کون ہے. میرا سوال ابھی میرے ذہن میں آیا کہ پیر ضروری کیوں ہے؟ پیر ضروری ہے, اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ پیر بنایا جائے یا پیر کو چوز کیا جائے؟ جب اسلام نے ہمیں کتاب بھی دے دی ہے, اسلام نے ہمیں سنت بھی دے دی ہے, اہل بیت کا کریکٹر بھی ہے, نبی کا کریکٹر بھی ہے, پھر پیر کا جو کریکٹر ہم لیتے ہیں یہ کس لیے ضروری ہے ہماری زندگی میں؟ دیکھیں آپ ابھی قرآن پڑھیں گے نا اکیلے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہ بھی ہو جائیں. یہ سوال بڑا سننے کو ملتا ہے. سنیں جی 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 بالکل, ہر چیز کا. تو آپ خود پڑھ لیں نا, کورس لائیں, آپ میٹرک کا فرسٹ ایئر, آپ کیوں یونیورسٹی جا رہے ہیں, کیوں کالجز جا رہے ہیں, وائی آپ لیفٹ کریں سر, آپ خود پڑھے, خود امتحان دیں. ہر چیز ایک چیز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ, اور یہ کہا بھی ہے کہ قرآن تو گمراہی کو روکنے کے لیے آیا ہے, جو قرآن کو پڑھے گا وہ ہدایت پالے گا. اکثر یوتھ جو ہے نا, میں اس کا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہدایت کے لیے, اس کو پڑھ کے گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا, جس طرح آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے,
फिजिक्स पढ़ना है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, अगर मैं यहाँ पर अपने बंदे को बुलाऊं जो मेरे पास है, उसको बोलो यार एक्स क्यूब क्या, बोलेगा नहीं सर आई डोंट नो क्या है ये एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या है ये, तो उसको पढ़ाया गया है, बुक में है जबकि एग्जैक्टली। तो कुरान पढ़ के तो हदायत पाते हैं, मगर हदायत के लिए कुछ पीर, कुछ उलमा इकराम की इनकी ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ देखिए, अल्लाह पाक ने अभी जो उलमा इकराम है ये नबी अलैहिस्सलाम के दीन के वारिस हैं, मगर इन्होंने भी अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया जी। अब अपनी डिग्निटी को आज लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दरो दीवार बनाया इन्होंने। आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा सा मोहताद हो रहा हूं आपकी वजह से भी, दरो दीवार बनाए। एक बंदा, ज़कात मुझे बताइए कि इस्लाम में क्यों है? ज़कात है किसके लिए? ज़कात गरीबों के लिए। एग्जैक्टली ज़कात का हीला करके कोई दरो दीवार बनाए तो मुझे बताइए कहां पर है? ठीक है ना, वहां पर बेवाएं आज हमारे यतीमों के बारे में क्या है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम है। वो नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या जब जा रहे थे, फिर लेकर आए, अम्मा आयशा को दिया इसको ना, फिर क्या बोला हुजूर ने कि ये कौन है मेरा? आप देखें ना कितना बड़ा मर्तबा यतीमों का। और आज यतीम मैकेनिक के दुकानों में ठुड्डे पड़ रहे हैं, सॉरी टू से, इधर उनको धुतकारा जा रहा है। एक भाई अभी इंतकाल हुआ ही नहीं है, उसके बच्चों को निकाला जा रहा है। ऐसा ही है यहां पर, सॉरी टू से चीजें आ रही हैं तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। यहां पर एक बेवा को आप 20,000 ट्रांसफर करने में इजी पैसा हो या स्क्रूटनी उसकी कर ले, उसकी इंटरोगेट कर लें, उसको देने में आपकी मौत आ जाती है, मगर उसी रात में फहाशी के लिए 50,000 से 1 लाख देने को तैयार हो जाते हैं। ये हम ये रियलिटी के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, किसी के खुश करने के लिए, किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। हमारी कौम इस हद तक गिर चुकी है, ठीक है। यहां आप दरो दीवार को बना रहे हैं, यहां पर मसाजिद बनाना बुरी बात तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद बनाए, मदरसे बनाए, ये तो हमारा हुस्न है मेरे भाई, किसने मना किया है? मगर कम अज कम जिस तरह आप ट्रेंड चलाते हैं मसाजिद सरिया, उसी तरीके से उनको आप इसको तेजी लाएं इसमें कि बेवाएं हैं, यतीम हैं, कोई भाई कमज़ोर है, कोई बहन कमज़ोर है, उसको उठाएं, उसको सपोर्ट करें। सबसे पहले ये आपको पता है ये हुकूकुल इबाद के मामलात कितने सख्त हैं, तो ये है असल, दैट इज़ द रियलिटी जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को इसमें दीनी तबकों को बुरी लगी। वो जो मैंने आपसे सवाल किया था कि पीर बनाना जरूरी क्यों है, मैं ये समझाऊं कि मुझे उसका जवाब उस तरीके से मिला नहीं है। पीर बनाना और चली गई, हाँ बात कहीं और चली गई। बात ये है वाले जो है ना उनको हम बात पूरी देखें, पीर बनाना, मैंने आपको ये बताया ना, मैंने आपको वही मिसाल दी कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपके पास इंटर का, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का कोर्स है, आप पढ़ सकते हैं, मगर एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। इसी तरीके से पीर का मतलब है कि भाई देखिए ना, जब आप कहीं मुरीद हो जाते हैं तो आप उसके एक हिसार में आ जाते हैं। एग्जैक्टली मिसाल के कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, पीर साहब को आपका फोन चला गया, आप जुमरात को वहां पे हाजिर हो गए, भाई 11वीं शरीफ है और है मिलाद के प्रोग्राम, आप जाते हैं ना, तो वहां से एक सिस्टम है, आप कहीं और नहीं जाते, इधर नहीं जाते, उधर नहीं जाते, तो ये कि आपको पता होता है कि यहां से आके यहां आ रहा है ये कि। मगर मैं यही इसको एक चीज कह रहा हूं कि उन पीरों ने जिन पे मुरीदों ने ट्रस्ट किया, वो पीरी अगर वो इल्ला माशाअल्लाह शरीयती से हट जाएं, नमाज वो नहीं पढ़े और घूमते रहे, और उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती रही, और उनकी जायदादें बनते रहे, और अमेरिका और कनाडा वो ऐसे जाते हैं जैसे कि हम न्यू कराची जाते हैं, तो व्हाट इज नॉनसेंस मकसद है। हम क्या मतलब रोटी खा रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ और तो नहीं खाते हम। तो इस पे गुफ्तगू करो तो यार आप बड़े ही जालिम निकले, और आपने मेरे पीर था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर ऐसा है, ये कहना चाह रहा हूं। तो पीर का एक अपना मुकद्दर, पीर मेहर अली शाह देख लें, इस तरह के बड़े पीर जो हैं वो, फिर सबसे बड़े पीर, पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनकी औलाद में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखिए हक बात हमें करनी पड़ेगी। बहुत बदनामी हो गई अहले सुन्नत की, क्योंकि मैं एक अहले सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बदनामी हो गई, और कहीं पर भी मैं अभी उन पीरों से जिहाद की बात ही नहीं सुन रहा हूँ माजरत के साथ। जिहाद का एक टॉपिक जो है ना, इस पर भी आपको लाना चाह रहा था, क्योंकि मेरी आपसे पहले बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर ना। तो शाह साहब मसला ये है कि जिहाद की पहले जब मौलवी बात करते थे ना, मौलाना हजरत, तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बर्रे सगीर में जब ये बात की जाती थी, तो ये असल मसला वहां से दबा है। क्योंकि जब एक कोई मौलाना अगर मिंबर से जिहाद की बात कर रहा है, तो वो कहते थे कि टेररिज्म को जो है ना ये इस्लामी लोग बढ़ा रहे हैं। अब तो वो बात बिल्कुल इतनी डाउन हो गई है कि मुसलमान के लिए जिहाद जो है ना एक बहुत बड़ी चीज है, उसके दीन का हिस्सा है।
لیکن آج کوئی بھی مسلمان جو ہے نا جہاد کی بات نہیں کرتا. اگر کہہ بھی دو تو وہ ڈر جائے گا, زبان سے تو کہہ دے گا میں جہاد کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ دل میں خوش ہو جائے گا نہیں یار میں یہ کر نہیں سکتا. تو اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں, جہاد کی اسلام میں کیا اہمیت ہے, جہاد کب فرض کیا جاتا ہے, اور جہاد کی مطلب کیا کرائٹیریا ہے کہ پیچھے ہٹنے والے کا کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود جہادی ہیں, تھے نہیں, لوگ تھے کہتے ہیں معاذ اللہ, جہادی ہیں. آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہادی ہیں. 27 غزوات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیے. سبحان اللہ. میں ان پیروں تک آپ نے بات کی تو دیکھیں میں اسکرپٹڈ پروگرام نہیں کرتا کہ میں لکھ کر کے یاد کر کے آؤں, ٹھیک ہے. میں ان پیروں سے, ان مولویوں سے, ان شیخ الحدیثوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بڑے ہیں ادب کے ساتھ, کہ آپ کی گفتگو میں, آپ کے مدارس میں, آپ کے جو آپ جمعے کے دن جو آپ خطبہ دیتے ہیں اس میں کیوں نہیں آپ جہاد کو بیان کرتے, کھل کے گئے. جس طرح آپ مسجد میں چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے, اتنے اسٹوڈنٹ سے اتنا فلانا کر رہے ہیں, تو ذرا یہ پڑھیں نا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ وإذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ کریں نا. اس میں کیا مسئلہ ہے, کیونکہ اس میں مسائل ہیں, اس میں مسائل ہیں, وہ آپ چھوڑیں. اس میں مسائل ہے اور الحمدللہ اس میں مسائل ہیں. تو دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ یہ گفتگو آپ کریں گے جہاد کے اوپر, کیونکہ نیریٹو دنیا کو کون لیڈ کر رہا ہے, صہیونی طاقتیں, امریکہ, اسرائیل, یو کے, کینیڈا, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. تو جب آپ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہن کیا ہے, کیسی بیماری ہے, دنیا کی محبت, دولت کی محبت بھی کہہ لو چلو, اور موت کا خوف, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ جہاد چھوڑ دے گی یہ قوم. جب جہاد چھوڑ دے گی تو ذلت آپ کا مقدر ہوگا. آج آپ دیکھیں نا کیا نہیں پاکستان میں, آپ مقروض ہیں, مقروض ہے, 200 گاڑیاں کیسے لے کے آپ گھوم رہے ہیں, کس کا پیسہ ہے, میرا تمہارا پیسہ ہے, میرا آپ کا پیسہ ہے. میں آپ سے مقصد ہے میں عوام کو کہہ رہا ہوں, مگر عوام بھی عیاشی پہ لگی ہوئی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ, کوئی ان کو بولنے والے, اب جتنے لوگ ہیں چمچہ گری کرنا, ان کے ہاں پہ ہاں ملانا, اور اپنی مراد لینا, اپنی سیکیورٹی لینا, اپنے ڈالے لینا, اپنے آپ کو سیو کرو, اپنے آپ کو سیو کرو, اپنی چیزیں بناؤ. آپ مجھے بتائیں ابھی فلسطین کا ہے, ٹھیک ہے, کہاں ہے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے بھائی نہیں ہیں وہ, ہماری بہنیں نہیں ہیں وہ, دودھ پیتے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کہاں ہے کوئی اٹھا پریس کانفرنس کر دیں کہ آپ فی الفور فتویٰ دیں یہاں سے کہ جہاد جو ہے ہم پہ فرض ہو چکا ہے, اور آپ اٹیک کریں. یار یہ جان نہیں بچنے والی, یہ جان نہیں بچنے والی سالک بھائی. لیکن شاہ صاحب اس کے لیے تو قوم کو تیار ہی نہیں کیا گیا نا. تو میں تیار کر رہا ہوں نا سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, تو میں آیا ہوں, تو میں دیکھیں نا اب اس میں 2 طبقے کے لوگ ہیں, ایک مجھے اپریشیٹ کریں گے, ایک مجھے گالیاں دیں گے, بولیں گے یہ فلانا ہے, دہشت گرد ہے. نہیں, کوئی دہشت گردی نہیں ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا, عمر فاروق نے جہاد کیا, سیدنا صدیق اکبر سے نرم دل انسان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بعد رسول الاول الخلق ہے. ایک زکوٰۃ نہیں ماننے پہ کیا کیا, وہ صدیق اکبر ہیں. عثمان غنی شیر خدا کا جو لقب پڑا ہے, مولا شیر کیوں پڑا آپ کو پتا ہے؟ ذوالفقار کیا ہے؟ قلم ہے, تلوار ہے. آپ بات ذوالفقار کی کرتے ہیں, شیر خدا کی کرتے ہیں, مگر جب بات ذوالفقار کی آ جائے تو آپ کہتے ہیں یار یہ دہشت گرد ہے, یہ ایکسٹریمنس ہے, یہ شدت پسند ہے. شدت پسند نہیں ہے, ہم امن پسند ہیں الحمدللہ. مگر کم از کم اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو بتائیں تو. آپ بتاتے بھی نہیں ہیں. ہم تو بتانے کے لیے جہاد کرنا ہی تو گورنمنٹ کا ان کا کام ہے. ہم تو ذہنی طور سے جو ہے وہ تیار تو کریں. تو یہ ہے جہاد کے معنی کہ جہاد کتنا ضروری ہوتا ہے. فلسطین پورا یہ کھا گئے پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں, شام کھا گئے ہم دہشت گرد ہیں, برما کھا گئے ہم دہشت گرد ہیں. نہیں ان کو نہیں, کیوں؟ پیسے آ رہے ہیں سر, بل واسطہ ہے بلا واسطہ, کہیں نہ کہیں اپنی مراد, اپنی نیندیں ایئر کنڈیشن میں پوری ہو رہی ہے, تو کچھ نہیں بولیں گے. مگر ان کے, میں علماء اکرام کو نہیں کہہ رہا کیونکہ سارے میں ان کا شاگرد ہی ہوں, کہیں میں نام لے لوں. میرے استاد محترم خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری دامت برکات, میں ان کا شاگرد ہوں. روحانی اس میں آپ پوچھیں گے
تو بہت بڑی ہستی ہیں, ساجد میاں ان کا نام ہے, وہ کروڑ نہیں ارب پتی ہو سکتا ہے وہ بندہ, ارب پتی. آج بھی کرائے کے گھر میں ساجد میاں رہتے ہیں, جی ہاں. اچھا, تو یہ ہوتا ہے. پھر خطیب الاسلام جیسے لوگ جب ممبر پہ کھڑے ہوتے تو دنیا سننے کو آ کے کوئی چپل ان کے اٹھا رہے ہیں, کوئی گاڑی کے آگے بھاگ رہے ہیں, تو کیا ہے یہ حق والے لوگ بھی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. مگر آپ کے مدارس پہ بات آ جائے, آپ کے مساجد میں بات آ جائے, آپ ایف آئی آر پریس کانفرنس سیکنڈ نہیں لگتا, ہم یہ کر دیں گے, ہم حکومت کو فلانا کر دیں گے. تو یہ فلسطین کی جو بات آئی ہے اس پہ کوئی کچھ نہیں بولے گا, اس میں کچھ نہیں. اسی میں ایڈ کروں, مجھے بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر یہ ملک بنا, ٹھیک ہے, اس پہ سسٹم کس کا چل رہا ہے؟ چلنا تو اسلامی نظام چاہیے تھا. چلنا نہیں چاہیے تھا سر, چلنا ہے. ہم گناہگار ہو رہے ہیں دن بدن, ہمارے اندر کیفیت ایسی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ رسول کے باغی ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ آپ کا اسٹوڈیو ہے, یہاں میں بیٹھ جاؤں اور اپنے گیسٹ بلا لوں, کامن سینس نہیں نا, اب آپ برداشت نہیں کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر ملک بنا, اور یہاں پر صہیونی طاقتیں بل واسطہ بلا واسطہ, یہاں پر وہ امریکہ اور بل واسطہ بلا واسطہ یہاں ان کی حکومت ہے. یہاں ناموں سے رسالت اور ختم نبوت کے جو بدماش جو ان پہ گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے, ان کی پکڑ نہیں ہے. مگر یہاں اگر کوئی ایسی بات آپ کر دیں تو آپ کو فوراً ہی پکڑ کر کے جو نا وہ جو ہے اس کو حوالے کر دیا گا. کیوں ہماری بہن کو اس نے حوالے نہیں کیا یہاں کے لوگوں نے؟ بتائیں, عافیہ کی بات کر رہا ہوں, عافیہ صدیقی ہماری بیٹی نہیں ہے. آپ کو پتہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت اس کو کوئی کافر کوئی یہودی پکڑ کے لے جائے, اگر تمہیں پوری رایہ دو پہ لگانی پڑے تو تم لگا دو اس کے لیے کرو. یہ عزت ہے, یہ عزت ہے مسلمان عورت کی, یہ عزت ہے. اور یہاں پر اس لیے ہمارا کردار, کیونکہ میں بولنا نہیں چاہتا, میں کیا کروں, کہیں نہ کہیں مجبوری بھی آ رہی ہے, مگر سوچ رہا ہوں کہ بول دوں. اللہ مالک ہے, جان تو اللہ کے اس میں ہے. جب انسان زنا کرتا ہے نا, جب شراب پیتا ہے اور جب کرسی کا نشہ ہوتا ہے, تو نشہ تو کرسی کا ایسا ہے کہ پھر حسین بھی نہیں دکھے نا, نبی کے نواسے بھی نہیں دکھے, کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا. بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. تو کرسی کا نشہ ایسا ہوتا ہے, ہم جیسے وقاشہ تو کہاں جائیں گے تو پتہ ہی نہیں ہوگا. جب حسین نہیں بچے تو ہم کہاں ہیں؟ تو بتانے کا مقصد ہے پھر بھی امام علی مقام نے اس یزید, اس بدبخت, اس ملعون کو ووٹ نہیں دیا. یہ ووٹ کی اہمیت ہے. اس لیے یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے ترقی نہیں کر سکتے. آپ جاپان کو قرض دینے والے تھے, آج ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ 200 گاڑیاں لے کے روڈ پہ دندناتے پھر رہے ہیں. قانون ان کے ہاتھ میں, جیل ان کے ہاتھ میں, گولی ان کے ہاتھ میں. کیوں بھائی حق بات بھی نہیں کر سکتے؟ یہ تو ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ تربیت ہی اوپر نہیں ہے, اوپر تربیت ہی نہیں ہے. اب مولوی حضرات میں اچھے لوگ بھی ہیں, پھر ایڈ کر رہا ہوں, اچھے لوگ, ہاں اچھے لوگ بھی ہیں ایگزیکٹلی, مگر وہ جو لوگ ہیں وہ جا کے ان سے مل جاتے ہیں, وہی مخبریاں کرتے ہیں, وہی بڑی بڑی گاڑیاں آگے پیچھے گھوم رہی ہیں. آپ خود سمجھدار ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہماری یونیورسٹیز میں, ہمارے کالجز میں, اسکولز میں ہمیں جرت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. ہمیں کم از کم ہم تو اسٹڈی کا کریں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, جہاد کیوں نہیں بتا رہے؟ نہیں پتا بچوں کو, نصاب سے ہٹا دیا گیا, تو کہاں سے بہتری آئے گی؟ آپ کیسے زندہ قوم ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیے, سود کھانے والی قوم کیسی زندہ ہو سکتی ہے؟ سود کھانے والی قوم جی, تو آپ کیا کھا رہے ہیں؟ آپ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری قوم میں تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, اس میں تو میں خود بھی ہوں. اچھا, یہ کیا سیریس سود کھانے والی سود کے اوپر آپ نے بات کی ہے. یہ ملک میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو قرضہ لیا ہوا ہے, جو ایک قومی قرضہ ملا ہوا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے, یہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے, اور یہ کیا اس سود کے زمرے میں جو اللہ کا حکم ہے کہ سود کرنے والا اعلان جنگ کرے اللہ سے نا, کہ جو سود لے رہا ہے نا, جو سود کھا رہا ہے, وہ پھر اللہ سے وہ جنگ کا اعلان کرے. بے شک یہ جو سود ایک قوم کے اوپر آ رہا ہے, یہ کیا پوری قوم پھر یہ جنگ کا اعلان کرے؟ یہ کس زمرے میں آ رہی ہے یہ قوم؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو آپ نے ایک بتایا, دوسرا ہے کہ ماں سے زنا کرنا. وہاں سے زنا کرنا, ٹھیک ہے. سود وہ لانا تھے. دیکھیں پھر میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, یہاں کفر کا نظام چل رہا ہے, خلافت کا نظام ہونا ہے. ایگزیکٹلی انڈائریکٹلی سارا کام ہو رہا ہے. آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ مثال میں اپنا دے رہا ہوں. چلیں, میرا ایک بینک اکاؤنٹ ہے, میرا ایک چھوٹا موٹا سا ایک بزنس ہے اس کپڑے کا. تو مجھے بینک مینیجر کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ کو اتنی رقم مل سکتی ہے. یہ وہ مل سکتی ہے, جی, یعنی میرا ایک, تو میں لے لیتا. دنیا لے رہی ہے یار, آپ فلیٹ لے لیں, یہ لے لیں, وہ لے لیں. میں نے ریفیوز کر دیا. میں بولا 5 کروڑ بھی دو گے نا, تھوکتا ہوں میں اس پیسے پہ. یہ میں نے اپنے آپ کو بچایا.
یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں یہ اپنے آپ سمیت پوری قوم جو سن رہی ہے، 5 کروڑ دیکھ کے تو پھر بندہ دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سید وقاص شاہ 5 کروڑ نہیں 5 ارب کے بھی آپ مجھے کیش لا کے آفر دیں گے، اگر حرام پیسہ ہوگا تو میں اس پہ تھوکوں گا، حلال ہوگا تو میں بولوں گا مسجدوں میں بھی لگانا ہے، مگر ابھی اعتراف دیکھو اپنے خاندان میں، محلے میں بہت سی بیوائیں، بہت سے مستحق سفید پوش لوگ ملیں گے، وہاں کرو خرچہ، اس کے بعد بچ جائے پھر اللہ کے گھر پہ اور مدرسے بھی بناؤ. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی میں شریعت کی نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے. سود پہ بات آئی تو میں نے اس کو ریفیوز کر دیا. وہ مجھے بینک مینیجر، جبکہ وہ میرے مسلک کا بھی نہیں، وہ مجھے مسکرا کیسے کرے، کہنے کا شاہ صاحب یقین میں اس کو میں ملوا سکتا ہوں، ادھر ہی ہے وہ آپ کے ایریا میں. جی وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جی سلوٹ مارا ہے. میں کہتا ہوں جب میں جاتا ہوں مجھے کھڑے ہو کے ریسیو کرتا ہے، جبکہ میں اتنا وہ نہیں ہے، اور بڑے بڑے بزنس مین وہ آتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، چھوڑے میرا دل دکھتا ہے کہ وہ بولتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور خود وہ جو ہے وہ پراپرٹی اور گاڑیاں اور یہ سارا کچھ. اب مجھے بتائیے، تو یہ بڑے شرم کی بات ہے ہمارے لیے. ہمیں صرف اسی پیسہ دکھ رہا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کیا ہے قرب قیامت کی نشانی، کہ دولت کیا ہوگی، ایمان ہوگا، قبلہ، عورت ہوگی، بدترین دور ہوگا. مگر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سفید پوش اچھے لوگ جو ہے وہ پھنس کے چلیں گے، مگر ان قریب قیامت بھی لگ جانی ہے. تو قیامت فون کر کے تھوڑی آئے گا آپ کو فون، ہاں سالک بھائی شاہ صاحب تیاری کر لیں، کلمہ پڑھیں. کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، کروڑوں، مگر کسی مستحق کو نہیں دیں گے، بلکہ اس کی سیلری بھی روک لے گا. یہ بولے گا 2 دن نہیں آتا، یہ پیسے کاٹو، جلدی کاٹو بابا. ظلم کا نظام بھی ہے سر، صرف کفر کا نہیں ہے، ظلم کا بھی ہے. اس میں میرا بس یہی تک جواب تو پھر ہم تو 1 گھنٹہ لگا دوں گا میں. آپ نے شروع میں مجھے بتایا کہ کچھ پیر جو ہوتے ہیں نا وہ فیک ہوتے ہیں، جعلی ہوتے ہیں، لیکن آج بھی سچے لوگ ہیں، سچے لوگوں کی دنیا انہیں کی ایسے چل رہی ہے. تو ہم ہر بار کیوں پیر کا ہی کہیں کہ یار پیر جعلی ہوتے ہیں یا پیر کی غلطی ہے یا اچھے پیر ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. میں چاہ رہا ہوں آخر میں آپ سے صرف اتنا سوال کروں کہ بھائی ایک انسان جو پیر کی تلاش میں نکلا ہے، جو کسی کو پیر بنانا چاہ رہا ہے، تو کیا وہ نہیں دیکھ رہا وہ کس طریقے سے سلیکٹ کرے کہ ہاں بھائی اس بندے میں شریعت کے حساب سے ساری چیزیں ہیں، میں آنکھ بن کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں، اس کے بعد میں سوال بھی نہ اٹھاؤں پیر کے اوپر نا، یہ بندہ کیسے جج کرے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو بندہ نکلا ہے نا پیر کو ڈھونڈنے، تو بیسیکلی پیر کو وہ اس سے ڈھونڈنے نکلا ہے، میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں کہ وہ بے روزگار ہے. ابھی بے روزگار ہے تو وہ پیر کو ڈھونڈنے نکلا ہے. میں آگے آتا ہوں نا، مطلب مرید صحیح نہیں ہے سر. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، اخلاص سے اخلاص بنتا ہے. آپ مجھ سے محبت کریں گے نا اخلاص، تو میں بھی آپ سے کروں گا. ایک دل قلب کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ مجھ سے لائل ہے، یہ بات تو ہے. ورنہ پھر وہ دھوکے باز پھر آیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بے روزگار ہوا، اس نے بولا یار اب تو کچھ نہیں ہاتھ ہے، اب چلو کسی پیر کو ڈھونڈ لو، کسی اجتماع میں چل لو، کسی 11ویں میں چل لو، وہاں کھانا بھی مل جائے گا، وظیفہ بھی لے لیں گے، اور اگر جاب وہاں سے لگ گئی تو بولا بھائی فلانا پڑھو سے پڑھے گا، بولے بابا پیر صاحب ہو گئے. اس کا کرائٹیریا اسلام والا نہیں ہے کہ میں ہدایت پاؤں یا میں، اس کا کرائٹیریا اس کو جاب مل گئی. اسی طریقے سے بہت عاشق، آج کل عاشق بھی بہت ہے نا، عاشق معشوقی جو ہے وہ گرل فرینڈ والے، وہ بھی ایسے ہی ہیں. نماز وہ پڑھ لینی ہے، وہ لڑکی کے رشتے کے چکر میں پیر صاحب جو ہے نا بس پیر صاحب ہی ہو گئے، وظیفہ دے دے شادی ہو جائے. اچھا جی شادی ہو جائے. تو ایک مرتبہ میرے جی محبوب قدموں میں میرے پاس ایک صاحب آئے، تو DHA کے تھے. وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں نے آپ کا سنا ہے کہ آپ بڑے یہ ہو. میں نے جی بتائیں، میں سنا بڑی امپورٹنٹ بات کرے گا کوئی. کہنے لگے وہ مجھے جو ایک جگہ فلانا ہو رہے ہیں. تو میں نے بولا پہلی بات تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ تو حد لگتی ہے. وہ تو گھبرا گیا. میں نے بولا شریعت میں یہ تو آپ زنا کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے بات کی کیسے؟ چلو میں آپ کو اچھا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے. تو میں نے بولا تو یہ چیزیں تو صحیح نہیں ہیں کہ پہلے یہ ساری چیزیں پھر نکاح، یہ تو آپ پہلے نکاح کر لیں تو پھر وہ آپ کی جو نہیں، وہ نکاح ہی کے لیے میں جو ہے وہ چاہ رہا تھا. جی کوئی جو ہے سلسلہ، کوئی وظیفہ یہ ہو. میں نے بولا یار اللہ ماشاء اللہ. میں نے پھر اس کو اسی ٹائم جواب دیا جو مجھے اس کو دینا تھا. تو مقصد یہ کہ ہم اپنے مقصد اپنے مصرف کے لیے پیر بھی بناتے ہیں، اور جو ہے سارے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس طرح کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تھے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب تھے. جب اس دجال کاڑے قادیانی نے، مرزا غلام نے وہ جو تھا، تو کیا کہا انہوں نے، یہ گدی ودی کیا چیز ہے؟ پہلے تو رسول اللہ کے غلام ہے نا وہ. اور کیا کہا تھا کہ بھائی کہ اگر
मुर्दा भी जिंदा करना पड़े अल्लाह की अता से, हुजूर की निगाह रहमत से वो मुर्दा भी जिंदा कर देते। वाह, ये होता है पीर। क्यों? ये इस आजकल के पीरों में तासीर नहीं है, वो वजह यही है फलाने वाले बाबा एक दम सरकार थे, आपको पता ही, जो उनका दम एक एंकर ने निकाला, अब वो जो है वो अरबपति हो गए। शुभ शुभ। हाँ, यही वाली चीज है ना, अगर ये तो शुभ शुभ बढ़ गया, वरना अभी वो होते तो वो आपको शुभ शुभ वो हमें भी जो वो करवा देते। उनके माशाल्लाह इतने अच्छे रसूख हैं, मगर उनके खिलाफ पहले कोई नहीं बोला। मैं उस टाइम भी यही कहता था, ये नहीं, इन जैसे हजारों यहाँ पे मौजूद हैं। आप जहां बैठे हैं इसी एरिया के 2.5 किलोमीटर के अंदर भी ऐसा पीर है जो शुभ शुभ वाला है, मगर अभी उसको वो चीजें नहीं मिली। हाँ, मगर ये कि माशाल्लाह उसने घर अच्छे अच्छे बना लिए हैं। तो आगे चलें सर आप। खैर, मेरा ख्याल है कि शाह साहब आज की इस बात को जो है ना यहीं पे मैं ख़त्म तो नहीं कहूँगा, ये इसको फिर हम दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। और जो मैं आज के टॉपिक से समझा हूँ ना, कि अक्सर लोग कहते हैं कि पीरों को गलत कह रहे होते हैं, लेकिन आपका खुद का मकसद ही गलत है। ऐसा ही आप उनके पास जाए पैसों के लिए रहे हो, आप उनके पास जाए किसी गलत काम के लिए रहे हो, तो जब गलत बंदा गलत चीज के लिए बढ़ेगा तो उसको गलत ही बंदा मिलेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आपकी मुराद सच्ची होनी चाहिए ताकि आपको सच्चे लोग भी मिले, तो दोनों तरफ से चीजें सही होनी चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ बुराई होती है ना वहाँ अच्छाई भी होती है, बस सुनने वाला होना चाहिए। ऐसा ही है। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। इंशाल्लाह आपके साथ फिर बैठ के कोई दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे।